حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، 4 چیزیں ہیں جس انسان کو اگر مل جاتی ہے نا، فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، یوں سمجھو کہ اس کو دنیا آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں اکٹھی کر کے اللہ نے عطا فرما دی، دونوں جہان کی تمام سعادتیں اور تمام قسم کی بھلائیاں اللہ نے ان کو دے دی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ ایک شکر کرنے والی زبان ہوتی ہے، بندہ اوپر اوپر سے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، نہ دل، یعنی انسان اپنی زندگی اور اپنے حالات پر اتنا مطمئن ہو کہ صرف زبان سے نہیں، اندر سے دل سے اس کی آواز آتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہت سارے انسانوں سے مجھے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ یہ شکر کرنے والا دل، یہ بہت کم نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا مانگتے ہیں، اس کے اندر دعا کے الفاظ یہی ہیں کہ اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، دوسری چیز ذکر کرنے والی زبان۔ اگر کسی انسان کو ذکر کرنے والی زبان مل جاتی ہے، اس پہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا، یہی زبان ہوگی جو کسی انسان کو جہنم کے اندر اور کسی کو جنت میں پہنچائے گی۔ تو سب سے دنیا کا بدترین قسم کا جو گناہ ہے نا، اس کے اوپر اور کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ہے شرک کرنا جی، وہ بھی اسی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کو اتنا اہمیت دی ہے اسلام نے، صرف ایک لفظ ہوتا ہے جی، مثلا نکاح ہو رہا ہوتا ہے جی، صرف اتنا پوچھا جاتا ہے کہ تجھے قبول ہے جی، مرد عورت ایک دوسرے کو ایک ایک مرتبہ قبول ہے، یہ لفظ کہہ دیتے ہیں جو پہلے ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، ان دونوں کو اللہ حلال فرما دیتا ہے۔ ایک اور مثال نہ دے دوں آپ کو زبان کے حوالے سے، ایک آدمی ہے 100 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گئی ہے، بہت آہستہ آہستہ بولتا ہے، آواز بڑی مشکل سے سنائی دیتی ہے، کافر تھا، شرک کرتا رہا، کفر کرتا رہا، ہر قسم کی گندگی اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ 100 سال کی عمر کے اندر جا کے اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیوں نہ اسلام قبول کر لوں جی۔ اس نے اسلام قبول کرتے ہی صرف ایک دفعہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 3 سیکنڈ لگے ہیں اس کے اوپر جی، 3-4 سیکنڈ اس کے اوپر لگے ہیں جی۔ 100 سال کا کافر تھا، گناہ گار تھا، 4 سیکنڈ میں دل سے یہ کلمہ پڑھ لیا اور زبان کے ساتھ اس کو ادا کر دیا، 100 سال کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ زبان ہے جی۔ تیسری چیز وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، آپ نے فرمایا کسی انسان کو وہ جسم نصیب ہو جائے جو جسم مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو جی۔ مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، لیکن یہ ڈٹا ہوا ہے اس کے اوپر جی، کچھ بھی ہو جائے میں رب کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا جی۔ چوتھی چیز جو اصل کے اندر میں نے آپ کو سنانی تھی جی، وہ یہ ہے پوری دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن، زوجۃ لا تبغی خونا فی نفسها ولا مالہ۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جس کسی انسان کو بیوی مل جائے، بیوی کیسی مل جائے جی، صرف بیوی نہ مل جائے جی، بیوی بھی مل جائے تو کیسی مل جائے؟ 2 صفتیں اللہ نے اس عورت کی ذکر کی ہیں، اگر وہ کسی کو مل جائے نا تو سمجھو کہ کل کائنات کی دولت اور نعمتیں اللہ نے اکٹھی کر کے اس کو عطا فرما دی ہیں۔ سب سے پہلی آپ نے فرمایا کہ لا تبغی خونا فی نفسها، پہلے نمبر پہ عورت میں صفت یہ ہونی چاہیے وہ اپنی عزت و ناموس میں کسی دوسرے مرد کو شریک نہ کرے، پاک دامن عورت ہو جی، پاک دامن عورت۔ اور دوسرے نمبر پر ولا فی مال ہی، مرد ولا مال ہی، اور جو مرد کا مال ہوتا ہے سارا دن وہ بیچارہ کما کما کے لاتا ہے، وہ اس کو یوں اڑا نہ دے، صحیح اس کو استعمال کرے، اس مال میں خیانت نہ کرے، اپنے جسم کے اندر بھی مرد کے ساتھ خیانت نہ کرے اور اس کے مال میں بھی اس کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کو یہ بیوی مل گئی ہے تو سمجھو کہ اس کو پوری دونوں جہان کی اللہ نے دولت عطا فرما دی ہے۔
اس لیے اگر کسی کو ایسی بیوی مل گئی ہے جی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کیا ہے جی؟ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ گزارے جی۔ بعض ہوتے ہیں ہمیشہ لڑنے کی عادت ہوتی ہے،